يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات سی وقار، زندگی کا ایک طویل حصہ ہم یہ سنتے اور سناتے گزار چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا چاہیے، اور قرآن کریم کی آیت بھی اسی چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ عنقریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے جسے قیامت کے دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں اور آپ تصور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے سوال کیا اگر کہ اپنی ساری زندگی میں سے ایک دن بھی ایسا بتا سکتے ہو کہ جس دن صبح سے لے کر شام تک آپ نے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق گزارا ہو؟
یقین کیجئے گا ہر بندہ اپنے اعمال سے واقف ہوتا ہے. تصور کریں ذرا، صرف یہ جملہ ہی جو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمعے کا حق ادا کر دیا ہے. کہ ساری زندگی کے اندر ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا گزرا ہے کہ جس میں ہم نے صبح سے لے کر شام تک صرف وہی کام کیے ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے دن کے اندر کیا کرتے تھے. نئے سال کے کارڈ سینڈ کرنا تو سب کو آسان لگتا ہے، مبارکباد دینا تو سب کو آسان لگتا ہے، گنتی گننا اب 2021 آ چکا ہے، 2022 آ چکا ہے، 23 آ چکا ہے. اس چیز کا تو سب کو تجسس رہتا ہے. کیا اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں صرف یہ گنتی پوری کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے؟ یقین کیجئے گا اگر اللہ رب العزت نے یہ سوال کر لیا تو شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی. جس پیغمبر کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ روز محشر کو وہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پر پانی پلائیں گے، اس پیغمبر نے اگر سوال کر لیا کہ آج حوض کوثر پہ پانی پینے تو آئے ہو، میری زندگی کے مطابق اپنی زندگی کے کتنے سال گزارے ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ اس کو بھی بات کو ذرا پیچھے رکھیں، اس سے میں آگے بڑھتا ہوں. ہم عمل کریں یہ تو بہت آگے کی بات ہے، ایک دن کا بھی عمل کرنا یہ بھی بہت آگے کی بات ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا ہی سوال کر لیا، صرف اتنا ہی سوال کر لیا کہ بتاؤ ایک دن میں میرا کیا معمول تھا جس کے مطابق تمہیں زندگی اپنانے کا حکم دیا گیا تھا، تو کیا جواب دیں گے؟ شاید ہی 1% لوگ صرف یہاں موجود ہوں کہ جن کو پتہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھنے سے لے کر رات بستر پہ جانے تک، سونے تک کیا کیا اعمال کرتے، کیا کیا کرتے، کس کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارتے تھے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. افسوس ہونا چاہیے پھر ہمیں اپنے حالات پہ، اور بالخصوص ایسے طبقے کے لیے کہ جو نیو ایئر نائٹ منانے کی تقریبات کا اہتمام کر رہے ہیں، ایسے طبقے کے لیے کہ جو جوانوں کو نچانے کے لیے، گوانے کے لیے، شرابیں پلانے کے لیے اہتمام تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک دن کیسا تھا. ہر گزرتا ہوا وقت آپ کو موت کی طرف لے جا رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، اگرچہ موضوع آگے شروع ہونا ہے لیکن پورے موضوع کا خلاصہ جو ہے اپنی یہ چند ابتدائی باتوں کے اندر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ کہ سالگرہ آتی ہے نا تو بڑی خوشی کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایک بندے کو پتا ہو، ڈاکٹر اسے کہہ دینا کہ آپ نے صرف 10 سال زندہ رہنا ہے، اس کی زندگی کا ہر گزرتا ہوا لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی جو ہے وہ اسے مایوس کرتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے.
اب میری زندگی کے 9 سال اور اتنے مہینے رہ گئے ہیں، اب میری زندگی کے 8 سال رہ گئے ہیں، اب میری زندگی کے 7 رہ گئے ہیں۔ یہ مایوس ہوتا ہے، یہ پریشان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے صرف اتنی دیر تک زندہ رہنا ہے۔ اس نے ڈاکٹر کے اوپر اعتماد کر لیا، لیکن جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر نے کہا میرے صحابہ سلام دائیں طرف پھیرتے ہو تو بائیں طرف پھیرنے کی امید بھی نہ رکھنا، موت اس سے بھی پہلے آ سکتی ہے۔ اس پیغمبر پہ اعتماد ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، کن کاموں میں ہم مصروف ہو چکے ہیں، ہماری نسلیں کن کاموں کی طرف جا رہی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ایک پمفلٹ، ایک اشتہار دیکھ کے کہ ہمارے یہ سٹی ہاؤسنگ میں ایک تقریب کو منعقد کیا جا رہا ہے، نیو ایئر نائٹ کے اختتام کے لیے گانے گانے والوں کو بلایا جا رہا ہے، اداکاروں کو بلایا جا رہا ہے، جوانوں کو اس محفل میں، اس تقریب میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں کے گھرانوں پہ وہ باپ جو سارا دن اپنے بچوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، وہ سارا دن یہ تو سمجھاتا ہے کہ بیٹا اپنے آپ کو لوگوں کے دھوکوں سے کیسے بچانا ہے، سارا دن اپنی اولاد کو یہ تو سمجھاتا ہے کہ بیٹا آپ کو کوئی پریشان کرے تو آپ نے کیسے بچنا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھاتا کہ بیٹا یہ ساری تقریبات جو ہیں جہنم کا ایندھن بنا رہی ہیں، اپنی موت کی تیاری کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ میرے بھائیوں، پھر ہم کیوں ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے؟ اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اپنی اولاد کے اوپر نظر کیوں نہیں رکھتے؟ کن کاموں میں، کن تقریبات میں، کن جناب کاموں میں، کن مجلسوں میں ہمارے بچے آ جا رہے ہیں، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا آپ سے، گھر میں باپ بنے تھے، تمہاری ذمہ داری تھی کہ یہ تمہارا بیٹا، تم کہتے تو دینی مجلس میں جا سکتا تھا، تم کہتے تو یہ بے حیائی کی جناب مجلس میں جا سکتا تھا۔ اب بتاؤ ذرا، تو نے اسے بے حیائی کی مجلس میں جانے سے روک کر کے دینی مجلس میں آنے کے لیے دعوت کیوں نہیں دی؟ حضرات، تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کا ایک دن ایسا جو آپ کی زندگی میں آیا ہو، ہم نے، میں نے اور آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہو۔ حضرات، عمل کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ساری زندگی کے اندر، پورے دن کے اندر ایک دن کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ سارے دن کے اندر آپ کیا کرتے تھے۔ تو آئیے آغاز کرتا ہوں، مختصر کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا یہ موضوع ہمارا زیادہ طوالت پکڑے، لیکن اگر عوام کا، دوستوں کا، احباب کا تجسس ہوا تو پھر انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا ذرا، مختصراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح کس انداز سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھتے اور سب سے پہلے آنکھ کھلتے ہی پتہ کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ قربان جائیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ رات کو سو رہے ہیں تو سونے کی بھی دعا کا اہتمام کیا ہے، صبح آنکھ کھلی ہے، سب سے پہلے اپنی زبان سے جو جملہ نکلا ہے، ایسی ذات کیوں نہ بابرکت ذات ہو کہ جس کی زبان سے آنکھ کھلتے ہی جو جملہ نکلا ہے وہ سب سے پہلا جملہ اللہ رب العزت کا شکر نکلا ہے۔
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ تیرا شکر ہے، میرے مالک تیرا احسان ہے، تو نے مجھے موت دی، مجھے پھر سے زندہ کر دیا۔ اے اللہ کتنے ہی ایسے انسان ہیں جن کو تو نے سلا دیا، ان کی صبح قبرستانوں میں جا ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو منو مٹی کے نیچے ہوتے ہیں۔ میرے مالک و مولا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ میرے مالک تو نے آج پھر سے مجھے زندہ کر کے ایک نئی صبح دے دی۔ اللہ کا شکر ادا، پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ یہ الحمدللہ یہ جملہ جو ہے ہر وقت ہماری زبان سے جاری رہنا چاہیے۔ یہ ایک جملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 14 طبق مل کے ایک میزان کو نہیں بھر سکتے، یہ اکیلا جملہ الحمدللہ میزان میں رکھ دیا جائے گا، آسمان والے رب نے جو میزان منعقد کیا ہے یہ میزان اس الحمدللہ کی برکت سے بھر جائے گا۔ اپنی زبان سے اٹھتے ہی یہ جملہ ادا کیا کریں، ساتھ عقیدہ بھی پکا ہوتا ہے، اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ، بچے لیٹے ہیں بچوں کو جگائیں اور ساتھ ان کو دعا پڑھائیں، الحمدللہ الذی احیانا۔ بیٹا تمہارے عقیدے کے اندر غلاظت نہ آئے، تمہارے عقیدے کے اندر شرک جیسی نجاست نہ آ جائے، الحمدللہ الذی احیانا۔ موت بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے اور زندہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اے اللہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھ جاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں پھر صبح اٹھتے ہیں، یہ روٹین چل رہی ہے۔ میرے مالک و مولا ایک دن ایسا بھی آنا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آنکھیں بند کرنی ہے، آنکھیں کھلنی نہیں ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، میرے مالک و مولا ہم نے تیرے پاس لوٹانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اٹھتے وقت۔ میرے بھائیوں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے اعمال ہیں ہم بھی ان کو اپنے اعمال روزمرہ میں شامل کریں۔ آج سے انشاءاللہ روٹین بنائیں کہ جب بھی صبح اٹھنا ہے، سو کے بیدار ہونا ہے تو یہ دعا، یہ جملہ، یہ کلمہ اپنی زبان سے لازمی استعمال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بستر سے اٹھتے ہیں، جوتا پہننا ہے تو جوتا پہننے کا آدب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوتا پہنتے تو پہلے بایاں پاؤں، لیفٹ پاؤں جو ہے وہ پہلے پہنا کرتے، جب اتارتے تو پہلے رائٹ جو ہے اس کو اتارتے جو دایاں ہے، پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا اتار دیتے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتے کے متعلق بھی فرمایا ہے، قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اتنی باریکی کی چیزیں بھی ہمیں سمجھائی ہیں، ہمیں آداب سکھائے ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں جوتا پہنتے ہیں، روحس پہنتے ہیں، لیکن کتنا ہی مزہ آئے اس زندگی کو گزارنے میں کہ ہمارا ذوق یہ ہو کہ میں جوتا تو پہنتا ہی ہوں لیکن میرے جوتے پہننے کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی شخص ایک جوتا پہن کے نہ چلے، یا دونوں پہنو یا دونوں اتار دو۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک جوتا پہن کے اگر دوسرا کوئی آگے پیچھے ہو نا تو ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑی واضح حدیث ہے، فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی انسان ایک جوتا پہن کے نہ چلے، یا دونوں پہنو یا دونوں اتار دو۔ آئیے اس سے اگلا عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صبح اٹھ چکے ہیں، دعا پڑھ لی ہے، بستر سے نکل چکے ہیں، اب اس کے بعد جو پہلا عمل کرتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ اپنے دانتوں کی طہارت کا خیال رکھا کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس منہ سے بدبو آئے فرشتے اس منہ کے قریب بھی نہیں آتے۔ ہم انتظار کرتے ہیں اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری جسمانی نجاست بھی ہے، ہم اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتے، پاک نہیں رکھتے، یہ بہت بڑی وجہ ہے نحوست کی جو ہمارے گھروں میں ٹپکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں جب ہم نے رہنا ہر وقت بدبودار ہے، جب ہمارے منہ سے ہر وقت حکے کی سمیل لانی ہے، جب ہمارے منہ سے ہر وقت سگریٹ کی سمیل لانی ہے، پھر فرشتوں نے ہمارے پاس کیا لینے آنا ہے؟ وہ فرشتے تو اتنی نفیس مخلوق ہیں اللہ کی کہ جو پیاز کھا لیتا ہے، آسمان کا رب ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہوا ہے کہ یہ پیاز کھانے والے کے پاس نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ مسجد میں جب آؤ تو پیاز اور لہسن وغیرہ سے اجتناب کیا کرو۔ کیوں؟ لوگ اس سے نفرت کھاتے ہیں، سمیل آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس انسان سے دوسرے انسان کراہت جس وجہ سے محسوس کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اسی وجہ سے اسی انسان سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسجد سے باہر نکلنا ہے، ساتھ ہی جیب سے ڈبی نکالنی ہے، سگریٹ لگا لینا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل ہو رہا ہے۔ اور بہت بڑی غلط فہمی میں ہے وہ نوجوان جو سمجھتا ہے کہ میں سگریٹ پی لوں، بعد میں کوئی سپاریاں ٹافی کھا لینے کے بعد میرے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا، میرے منہ کی سمیل جو ہے تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم اس کے منہ سے بدبو نہیں جاتی۔ جو نہیں پیتا نا سگریٹ، اس کے پاس سے سگریٹ پینے والا گزرے، اسے دور سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان سگریٹ پی کے یہاں سے گزرا ہے۔ اپنے منہ کی صفائی کا خیال رکھا کریں، اس کے اوپر واضح لکھا ہوتا ہے کہ یہ منہ کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ گندگی ہے۔ پاک چیز کبھی بھی منہ کے کینسر کا سبب نہیں بنتی، مسواک کبھی بھی منہ کے کینسر کا سبب نہیں بن سکتی، یہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کی جائز ہونے کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے یہ حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جیسے دوسری چیزیں، سود حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، ایسے ہی سگریٹ، حقہ، نسوار بھی حرام ہے۔ لوگوں نے آپ کو غلط گائیڈ کیا ہے، جو کہتا ہے کہ جی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے جو انسان کینسر کے سبب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو انسان دمے کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کو ٹی بی ہو جاتا ہے، یہ انسان اسی بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ آسمان کے رب کے نامہ اعمال میں اس کے متعلق خودکشی لکھی جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا یہ سگریٹ پینے کی وجہ سے مجھے کینسر ہوگا، مجھے ٹی بی ہو سکتا ہے۔ ڈبی کے اوپر لکھا بھی ہے، لیکن پھر بھی اس نے احتیاط نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے سب سے پہلے اپنے دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کیا کرتے۔ آئیے اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اگلا اور سب سے پہلا عمل کرتے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، اور وضو بھی اچھے طریقے کے ساتھ۔ یاد رکھیں، جدھر بھی حدیث کے اندر وضو کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات آئے ہیں نا، تو ساتھ یہ لفظ لازمی آیا ہے، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اچھا وضو، بہترین وضو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بس نارمل سا وضو کر لینا، ایک یہ ہے کہ اچھی طرح اپنے آزاد ہونا، کلی اچھی طرح کرنا، ناک میں پانی اس انداز سے چڑھانا کہ ایسے محسوس ہو خیشوم تک پانی جائے۔
یعنی جیسے بچپن میں نہاتے تھے تو غوطہ لگتا تھا نا، یہ کیفیت ہونی چاہیے، غوطہ لگنا چاہیے ہلکا سا، یہ ناک میں پانی ڈالنے کا انداز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبھی تو فرمایا نا کہ روزے کی حالت میں آپ نے مغالطہ نہیں کرنا، یعنی خیشوم تک پانی کو نہیں چڑھانا، لیکن عام حالات میں غیر روزے کی حالت میں آپ نے اچھی طرح ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے اور پھر اس کو صاف کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے ناک کی خیشوم کے اندر شیطان اپنی رات بسر کرتا ہے۔ تو جب یہ صبح اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، ناک کو اچھی طرح جھاڑتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بات بتا رہا ہوں، وہ شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان سارا وضو کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ وضو کر کے دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، آسمان کا رب اس ایک انسان کے ایک وضو کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک وضو کیا صرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک وضو کیا، اچھے طریقے سے کیا، وہ کلی کرتا ہے، آسمان کا رب اس کے منہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے، وہ چہرہ دھوتا ہے، وہ بازو دھوتا ہے، جس جسم کے اعضاء پہ پانی ڈالتا ہے جیسے ہی زمین پہ وہ قطرے گرتے ہیں، وہ خالی قطرے نہیں گرتے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی ساتھ لے کے گرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو وضو اچھے طریقے کے ساتھ کیا کریں، کوشش کیا کریں، ہر وقت بعد وضو رہا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں وضو کے متعلق بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہے نا، اس کے وضو کے اعضاء پہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت میں سونے کا زیور پہنائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیور کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے؟ پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس طرح خواتین قیمتی زیور جو ہے نا بڑے احتیاط کے ساتھ پہنتی ہیں، کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، کہیں ٹیڑھا نہ ہو جائے، اسی طرح وضو کرتے وقت بھی بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، سارا حصہ اچھی طرح دھویا جائے، پورے اہتمام کے ساتھ انسان وضو کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی کبھار ایک ایسا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے کے بعد تہجد پڑھا کرتے تھے، کبھی پڑھتے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں میں اور آپ بھی سوچیں رمضان کے علاوہ پورے سال میں کتنے دن ایسے گزرے ہیں کہ جن دنوں میں ہم نے تہجد کا اہتمام کیا ہے؟ اگر نہیں پڑھتے تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ میرے بھائیوں تہجد کا وہ پیغمبر کہ جن کی خطا کوئی نہیں، جن کی غلطی کوئی نہیں، وہ پیغمبر اتنی لمبی تہجد کی نماز پڑھیں تو ہم جن کا دن اور رات ہے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلکہ جو گھر کے بوڑھے افراد ہیں نا، وہ تو بالخصوص لازمی تہجد کا اہتمام کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی عمر 60 سال ہو جائے نا، کل قیامت کا دن ہوگا، آسمان کا رب اسے کوئی موقع نہیں دے گا، کوئی اس کو عذر قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ عذر یہ ہو سکتا ہے نا کہ اللہ جوانی میں موت آ گئی، اللہ پتہ نہیں چلا، اللہ ٹائم نہیں ملا، یہ تو عذر ہو سکتے ہیں، اللہ چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو پکڑ لے۔ لیکن جو 60 سال سے عمر کراس کر چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس انسان سے آسمان کا رب کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، اس سے پوچھے گا تم نے بچپن بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، بڑھاپا بھی گزارا، تم نے پھر نیکیاں کیوں نہیں کی؟ تو یہ سوال ہوگا۔ گھر کا ایک فرد اٹھ کر کے تہجد کی نماز کا اپنے آپ کو عادی بنا لینا تو یقین کریں اس کی برکت کی وجہ سے گھر کی آنے والی جو نسل ہے نا وہ بھی تہجد گزار ہو جاتی ہے۔
لیکن اگر گھر کے بوڑھے افراد ہی، تہجد تو بہت دور ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، حکے پہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، تاش کے پتوں پہ ٹالی اور کیکر کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں، گھر کے بوڑھے افراد کا یہ انداز ہے نا، تو یقین کیجئے گا آنے والی 2-4 نسلوں میں دین ختم سمجھے۔ لیکن اگر ہماری نسلوں میں دین سلامت رہا نا، آنے والی 10 15 20 قیامت تک نسلیں جب تک نیکی کرتی رہیں گی، آپ کو قبر کے اندر اکاؤنٹ کھل جائے گا، نیکیوں کا اتنا ہی اجر و ثواب پہنچتا رہا کرے گا۔ بات چونکہ ابھی کافی لمبی ہے تو ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دن ہے، تو انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ میں اپنے دوستوں سے امید کروں گا کہ اگلے جمعے میں تھوڑا سا ٹائم سے آئیں، تاکہ یہ قیمتی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں، ہم نے عمل تو بڑی دور کی بات ہے کیسے کرنا ہے، ہمیں کم از کم پتہ تو ہونا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے دن میں کیا کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں ٹائم سے آیا کریں تاکہ آپ اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات زندگی سے واقف ہو سکیں، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت عمل کی بھی توفیق دے دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔